بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے دو سوالوں کے جواب اور ان کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلا یہ کہ جج موت کی سزا سنا کر پین کی نب کیوں توڑ دیتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ موت کی سزا صبح فجر کے بعد اور سورج کے نکلنے سے پہلے کیوں دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پھانسی کی سزا کیا ہوتی ہے، اور جس کو پھانسی کی سزا دی جائے اس کی زندگی تو ختم ہوتی ہی ہے، ساتھ میں اس کے خاندان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سارے معاملے میں ایک اور اہم کردار کو ہمیشہ مس کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، وہ کردار ہے جج کا۔ وہ شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس مجرم کو زندہ رہنے کا حق ہے یا یہ حق اس سے چھین لیا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کو قانون کے تحت ہی سزا دی جا سکتی ہے یا اسے سزا سے بری کیا جا سکتا ہے۔ فیصلہ کرنے والا منصف یعنی جج اگر ان دلائل سے مطمئن ہو جائے تو اس کو سزا نہیں ہوتی، اگر مطمئن نہ ہو تو وہ مجرم کو سزا دے دیتا ہے۔ کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ ایک جج جس پین سے جب وہ تحریر مکمل کر چکا ہوتا ہے، فیصلہ مکمل لکھ چکا ہوتا ہے، تو وہ جس پین سے فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے، فیصلہ لکھنے کے بعد اس کی نب توڑ دیتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لیگل پروسیس ہوتا ہے کہ فیصلہ تحریر کرنے کے بعد، یعنی سزائے موت کا فیصلہ تحریر کرنے کے بعد اس پین کی نب توڑ دی جاتی ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی لیگل پروسیس ہے یا کسی قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، مگر اس بارے میں کچھ تھیوریز موجود ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین اکرام، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس پین سے سزائے موت پانے والے مجرم کی سزا کا پروانہ لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس فیصلے کی تحریر لکھی جاتی ہے اور اس پر دستخط کیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پین کو اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ وہ پین جس سے کسی کے موت کا پروانہ لکھا جائے، وہ پین کسی دوسرے فیصلے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ پین ایک بدشگونی کے طور پر کسی دوسرے فیصلے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جج عموماً کسی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے بعد اس پین کی نب اس لیے توڑ دیتے ہیں کہ وہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایک نا تبدیل ہونے والا اور اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے وہ پین کی نب توڑ دیتے ہیں۔ یعنی جج اس فیصلے سے پوری طرح مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق سوچ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور اب اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جج کے الفاظ پتھر پر لکیر ثابت ہو چکے ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی، اس لیے فیصلہ مکمل تحریر کرنے کے بعد جج دستخط کر کے اس پین کی نب توڑ دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا تیسرا پہلو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد جج کا دل کہیں نرم نہ پڑ جائے یا وہ فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ فیصلہ کرنے کے بعد اس پین کی نب توڑ دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کا ایک یہ پہلو بھی بتایا جاتا ہے کہ سزائے موت کا فیصلہ ایک انتہائی کربناک اور دردناک فیصلہ ہوتا ہے، جو کہ بہت مشکل ترین فیصلہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جج فیصلہ سنانے کے بعد اس پین کی نب توڑ دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم اپنی ویڈیو کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں کہ مجرم کو سزائے موت ہمیشہ فجر کے بعد اور طلوع سورج سے پہلے کیوں دی جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، صبح فجر کے بعد اور طلوع سورج سے پہلے سزائے موت دینے کی ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسانی اعضاء بہت نرم اور جوڑ بالکل پرسکون ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں تفصیل کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سزائے موت اس کو دی جاتی ہے جو کسی قتل، جاسوسی یا دہشت گردی وغیرہ میں ملوث ہو۔ ناظرین اکرام، پھانسی کے لیے جو پھندا تیار کیا جاتا ہے وہ ایک خاص قسم کے سوتی دھاگے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، پھندے کو اتنا مضبوطی سے بنایا جاتا ہے کہ وہ قیدی سے کئی گنا وزنی چیز کو بھی اٹھا لے۔ مجرم کی فوری موت کو یقینی بنانے کے لیے رسے کی لمبائی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر رسی زیادہ لمبی ہو تو مجرم کا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ بہت چھوٹی کر دی جائے تو مجرم کی موت دم گھٹنے سے ہی ہو جائے گی، اور اس میں بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ پھانسی کے لیے جو رسی تیار کی جاتی ہے اس کی موٹائی 3/4 انچ سے لے کر 1.25 انچ تک ہوتی ہے، اور پھانسی سے قبل
اسے اچھی طرح ابالا جاتا ہے اور خوب کھینچ تان کر سخت کیا جاتا ہے تاکہ اس میں لچک اور گھماؤ وغیرہ ختم ہو جائے۔ رسی پر جو گرہ لگائی جاتی ہے اس پر موم یا صابن لگا کر اچھی طرح اس کو چکنا کر دیا جاتا ہے تاکہ گرہ کی گرفت مضبوط ہو جائے اور وہ پھندے کو گردن کے گرد گرفت کرنے میں اچھی طرح مدد دے۔ قانون کے مطابق قیدی کو سزا سے ایک دن پہلے قیدی کی عزیز و اقارب سے یعنی لواحقین سے آخری ملاقات کروائی جاتی ہے۔ اذان فجر سے قبل قیدی کو غسل کے بعد عبادت کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ وہ عبادت کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کروا سکے۔ پھانسی کے وقت گھاٹ پر جیل حکام، ایک ڈاکٹر اور ایک مجسٹریٹ موجود ہوتے ہیں۔ مجسٹریٹ وہاں وصیت لکھتا ہے۔ مقدمے کا مدعی اگر چاہے تو وہ پھانسی کا منظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پھانسی صبح فجر کے بعد اور طلوع سورج سے پہلے دی جاتی ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں، جس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انسان کے اعضاء صبح کے وقت اعضاء بالکل نرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تکلیف کم ہوتی ہے، جبکہ دن کے وقت انسان کے اعضاء بہت سخت ہو جاتے ہیں اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، پھانسی کے مجرم کو گھاٹ پر لایا جاتا ہے اور جب اس کو لایا جاتا ہے تو اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا کپڑا ڈالا جاتا ہے اور اس کے تختہ دار پر لا کر رسہ اس کے گردن کے گرد ڈالا جاتا ہے۔ پھانسی کا پھندا مجرم کے گردن میں ڈالنے کے بعد اس کی گرہ اس کے بائیں کان کی سائڈ پر رکھی جاتی ہے۔ پھانسی دیتے وقت اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ لیا جاتا ہے اور یوں مجرم کا جسم لٹکنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی گردن کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، اور جب گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو فوراً 5 سے 10 منٹ بعد انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔